اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ درس قرآن ہر اتوار کو مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ سے اس کی تفسیر مسلسل سن رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر سورہ بقرہ کی 20 پر کچھ کلام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوا، سب سے پہلے مومنین مسلمانوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے 13 آیتوں میں ان کا ذکر فرمایا۔ مسلمان کی پہچان بھی آسان ہوتی ہے، کافر کی پہچان بھی آسان ہوتی ہے، لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ اندر باہر سے ایک نہیں ہوتا۔ منافق کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک خصلت کو، ایک ایک صفت کو بیان کیا تاکہ مسلمان مومنین ان سے دھوکہ نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ان کے لیے مثالیں بھی بیان فرمائی، جس کا ذکر پچھلی اتوار بھی ہوا اور آج بھی منافقین کی مثال کا ذکر ہوگا۔ آپ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پچھلی مثال سے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا جیسے آسمان سے تیز اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب چمک ہوتی ہے اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہو کھڑے ہو گئے۔ وہ اللہ اگر چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پچھلی مثال اللہ تعالیٰ نے کہ آسمان سے پانی اترتا ہے اور اس کے اندر اندھیریاں ہوتی ہیں، چمک ہوتی ہے، اور منافق جب اس چمک کو دیکھتے ہیں، جو بجلی کی چمک میں روشنی ہوتی ہے، تو چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی روشنی ختم ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں ڈر کے مارے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ مثال بیان فرمائی۔ اس آیت کا مضمون پہلے مضمون کا بقیہ ہے، کیونکہ اس میں بارش میں پھنسنے والوں کے حال کا ذکر ہوا، یعنی جب وہ اندھیرے میں پھنستے، بجلی میں پھنستے، تو کیا کرتے؟ کانوں میں انگلیاں دے دیتے، ڈر اور خوف کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے۔ اب ذکر ہو رہا ہے کہ چلتے چلتے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈر کے مارے۔ جب بجلی کی چمک ہوتی ہے، جنگل میں ہوتے ہیں، ایسے راستے میں ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی سایہ نہ ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ جب چمک ہوتی ہے بجلی کی اور بادلوں کی کڑک ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ڈر کے مارے پہلے تو کانوں میں انگلیاں دیتے تھے، اب اللہ فرماتا ہے ڈر کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکادن، یکاد البرق، یکاد قودن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے قریب ہونا، اور یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کام ہوا تو نہ ہو مگر اس کے ہونے کا کبھی اندیشہ یا امید ہو۔ یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ بجلی نے ان کو اندھا تو نہیں بنایا، مگر ان کو اس کا سخت خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ جو چمک ہوتی تھی اس سے ان کے اندر بہت قریب تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس چمک سے، اس بجلی کی تیزی سے ہم اندھے ہو جائیں گے، ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ پھر لفظ آئے یخطف، خطفن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اچانک چھین لینا، یعنی اچک لینا۔ کہ اللہ تعالیٰ یکاد البرق یخطف، کہ روشنی جیسے ابصارہم، بصر کی جمع ہے، جس کے معنی ہے آنکھ کی روشنی۔ وہ اگرچہ ایک ہی ہوتی ہے، مگر چونکہ یہاں بہت سے آدمیوں کا ذکر ہے، اس لیے ان کی آنکھوں میں روشنیاں بھی بہت سی ہیں۔
قاعدہ یہ ہے کہ تیز روشنی پر نگاہ جمانے سے آنکھ بیکار ہو جاتی ہے۔ سورج اور تیز گیس پر بھی اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ روشنی بھی بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے ان کو اپنے اندھے ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ دیکھتے تھے کہ اتنی روشنی کی وجہ سے کہیں ہماری آنکھیں نہ چلی جائیں اور ہم اندھے نہ ہو جائیں۔ روشنی کی چمک کی وجہ سے، بجلی کی چمک کی وجہ سے ان کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ ہم نابینا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا کلما اور اذا دونوں میں وقت کے لیے آتے ہیں۔ کلما میں زیادہ گنجائش ہے کیونکہ اس کے معنی ہے جب کبھی، اور اذا کے معنی ہے جب، اگرچہ اس بجلی کا چمکنا اور بجھنا بار بار ہو رہا ہے، مگر چونکہ وہ لوگ چمکنے سے راضی ہیں اور بجھنے سے ناخوش، اس لیے چمکنے کو کلما سے اور بجھنے کو اذا سے ارشاد فرمایا گیا۔ کلما اور اذا کے معنی ہوتے ہیں جب۔ کلما کے معنی جب کبھی، تو جب کبھی روشنی ہوتی تو یہ لوگ خوش ہوتے، جب اندھیرا ہو جاتا تو اس سے ناخوش ہوتے منافق، کیونکہ ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا گیا مشو، فی ہی مشو مشون سے بنا ہے جس کے معنی آہستہ آہستہ چلنا۔ لپک کر چلنے کو عربی میں خبط کہتے ہیں اور دوڑنے کو ہرون لہو، مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ روشنی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ جیسی چمک ہوتی تھی اور اندھیرا ہوتا تھا تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے تھے، نہیں، بالکل آرام آرام سے قدم اٹھاتے تھے، تاکہ بھاگنے کی تو طاقت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اتنے ڈر گئے تھے اتنے خوف کی وجہ سے کہ بھاگنے کی تو طاقت ہی نہیں رہی ان کے اندر۔ اظلم میں بھی لازم متعدی ہونے کا احتمال ہے۔ یہ جب بجلی تاریک ہو جاتی ہے، راستے کو تاریک کر دیتی ہے، تو قوم قیام سے بنا ہے جس کے معنی کھڑا ہو جانا، کھڑا رہ جانا۔ بیٹھنے سے اٹھنے کو کھڑا ہونا بولتے ہیں، اور چلتے چلتے رک جانے کو کھڑا رہ جانا، اور یہاں سے دوسرے معنی ہی مراد ہیں۔ یعنی ان بیوقوفوں میں اتنی عقل نہیں ہے اندھیرے میں پہلے چمک ہوتے ہوئے راستے پر کچھ قدم چل لیں، بلکہ بجلی کے بجھتے ہی کھڑے ہو جاتے۔ جیسے اندھیرا ہوتا ایک دم کھڑے ہو جاتے ڈر کے مارے، یعنی تھوڑی چمک ہو تو بندہ اس میں چلتا رہے، لیکن ڈر کے مارے منافق بالکل کھڑے ہو جاتے تھے۔ ولو شاء اللہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ تدبیریں بالکل بے سود ہیں۔ حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو ان کی آنکھیں اور کان محفوظ رہے، وہ اس پر قادر ہے کہ کڑک اور چمک سے ان کی آنکھ کو بہرحال بیکار کر دے، وہ اپنے کانوں میں انگلیوں کی بجائے پوری کونیاں ہی ٹھوس لیتے۔ اللہ چاہتا تو ان کی آنکھوں کو اور کانوں کو لے جاتا، نابینا بھی ہو جاتے اور سماعت سے بھی محروم ہو جاتے۔ اللہ اس چیز پر قادر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کی آنکھیں بھی سلامت رہی اور کان بھی ان کے سماعت کرتے رہے، لیکن وہ آنکھیں کیا تھی؟ لیکن وہ آنکھیں بیکار ہیں جو حق کو نہ دیکھیں، وہ کان بیکار ہیں جو حق کی بات نہ سنیں۔ تو منافق حق کو دیکھتے تو تھے لیکن حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ فرما رہا بسمعہم و ابصارہم، سمع سننے کی قوت کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت کو زائل فرما دیتا، ان کے کان کے پردے پھاڑ دیتا اور آنکھوں کے تل ہی ضائع فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر چاہے پر قادر ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر، ہر چاہے پر قادر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ سے سوال کرے۔ وہ مالک حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے، وہ سارے جہان کا مالک ہے، وہ سب سے سوال کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ انا سے بات شروع کی، ان اللہ علی، کہ اللہ بے شک۔ جب انا کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ شک شبے کو دور کرتا ہے، اور تحقیق ہوتی ہے انا کے اندر کہ یہ بات جو اب بیان ہو رہی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر چاہے پر قادر ہے۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ صحیح نہیں کرتے، اس کا مطلب صحیح اخذ نہیں کرتے، اور وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہر شے پر قادر ہے تو معاذ اللہ کچھ گمراہ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔
کہنے لگے اگر آپ جھوٹ کی قدرت اللہ کے لیے نہیں مانیں گے تو اس کی قدرت کا انکار ہو جائے گا۔ یہ بات ان لوگوں نے سمجھی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس طرح آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا بھی بنا سکتا ہے تو پھر یہ بھی آپ دلیل قائم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قدرت تو رکھتا ہے لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں۔ دو خدا کبھی نہیں ہو سکتے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو عیب مانے وہ خود عیب دار ہے۔ جو ہے جھوٹ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ عیب شمار ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے معاذ اللہ، وہ اپنا مسلمان ہونا کیسے ثابت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اس کی قدرت جس شے کا ارادہ کرتی ہے وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی محال چیزوں پر قدرت تو رکھتا ہے لیکن وہ اس کی قدرت چاہتی نہیں ہے۔ وہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو خدا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، ہر چاہے پر قادر ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قدیر کا لفظ آیا۔ قدیر اور قادر کا فرق اس میں فاعل، قادر جو ہے وہ اس میں فاعل ہے اور قدیر صفت مشبہ ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ صیغہ اس میں فاعل اس پر بولتے ہیں جس میں فعل صادر ہو رہا ہو، اور صفت مشبہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس میں فعل کرنے کی صفت موجود ہو، خواہ فی الحال کر رہا ہو یا نہ۔ جیسے کہ سامع اسے کہا جائے گا جو فی الحال کچھ سن رہا ہو، مگر سمیع وہ ہے جس میں سننے کی قوت موجود ہو، وہ فی الحال سن نہ رہا ہو۔ تو قادر اور قدیر میں یہی فرق ہے۔ قادر اس میں فاعل سے ہے، یعنی کہ جو فاعل کام کر رہا ہوتا ہے اور فعل بھی سرزد ہو رہا ہوتا ہے۔ قدیر صفت مشبہ ہے، یہ اس کے اندر قدرت تو ہوتی ہے کام کرنے کی لیکن وہ اس ٹائم فعل انجام نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ اس میں فرق ہے۔ خلاصہ تفسیر، اس آیت میں منافقین کے حال کو اور زیادہ واضح فرمایا گیا، جس میں طرح بارش میں بجلی کی چمک سے آنکھیں پھندیاتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں۔ اس کی روشنی میں مسافر کو چلنے لگتے ہیں، اندھیرا ہونے پر ٹھہر جاتے ہیں۔ اس حال میں وہ حیران ہوتے ہیں، نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے نہ لوٹ سکے۔ اسی طرح یہ منافقین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے معجزے قرآن پاک کی آیات دیکھتے تو مثل چمکتی ہوئی بجلی کے مجبوراً اول سے تصدیق کر لیتے، جیسے کہ مسافر اس روشنی میں کچھ چل لیتے تھے اور پھر شکوک و شبہات کی تاریک میں آ کر رک جاتے تھے۔ منافقین کا دل کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی مسلمانوں کی طرف کبھی کافروں کی طرف، کبھی ان کا دل کرتا کہ مسلمان ہو جائیں، کبھی دل کرتا نہیں کافر ہی اچھے ہیں ان کا ساتھ دو۔ تو یہ تذبذب کی کیفیت، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بیچ میں رہے تو منافقین نے نقصان اٹھایا۔ زبانوں پر کلمہ تھا پر دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے، قرآن کا نور دیکھتے، قرآن کی آیتیں دیکھتے، اسلام کا نور دیکھتے تو ان کا دل لپکتا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن اپنے کافروں سے بھی، مشرکوں سے بھی یہ ڈرتے تھے، ان سے بھی ان کے دل جڑے ہوئے تھے۔ تو انسان مومن کب ہوتا ہے؟ جب اس کا دل ایک طرف ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کافروں کے ساتھ بھی ہو، مشرکوں کے ساتھ بھی ہو تو پھر رب کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ منافقین کا یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو سچے دل سے نہیں مانا اور ان پر ایمان نہیں لائے، جس کی وجہ سے انہیں نقصان ہی نقصان ہوا۔